جیسے کہ ماذا تسمى کل کلمۃ دخلت فی کلام العربی ولیست منہ، ایسا کلمہ جو کلام عرب میں داخل کیا گیا ہو اور وہ اس کلام عرب میں سے نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ دخیلہ ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ داخل کیا ہوا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کلمہ ہے، اسم ہے استاذ، ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع جو ہے وہ اساتذہ ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے استاذ، یہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی کا ہے، اور اس کو عربی زبان میں کلام عرب میں شامل کیا گیا ہے، اور عربی میں بھی اس کو استاذ ہی کہا جاتا ہے۔ ورنہ عربی میں جو کلام عرب ہے اس میں ٹیچر کے لیے، استاذ کے لیے معلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ معلم مجتہد، وہ محنتی استاذ ہے۔ تو معلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور استاذ کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے اس میں داخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو کلام عرب میں داخل کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ دیوان، اس دن کسی دوست نے پوچھا تھا کہ ما معنی دیوان، تو دیوان جو ہے یہ بھی لفظ فارسی کا ہے، اور یہ بھی عربی میں شامل کیا گیا ہے، کلام عرب میں یہ لفظ بھی شامل کیا گیا ہے۔ دیوان، استاذ، یہ فارسی کے اصل میں لفظ ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو کلام عرب میں شامل کیے جائیں اور وہ عرب میں کے کلام میں سے نہ ہوں بلکہ کسی اور زبان میں سے ہوں، ان کو دخیلہ کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 2 ہے کہ تقع جامعۃ زیتون فی، جامعہ زیتونہ جو زیتونہ یونیورسٹی ہے یہ کہاں واقع ہے؟ مراکش میں، فاس، القاہرہ یا کہ تیونس؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا 4 کہ تیونس۔ جامعۃ زیتونہ یونیورسٹی آف زیتونہ جو ہے یہ تیونس میں واقع ہے۔ 4 آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے کہ عمر بن ابی ربیعہ ہوا ادیب، شاعر او خطیب یا کہ کاتب؟ کہ عمر بن ابی ربیعہ یہ ادیب ہے، شاعر ہے، خطیب ہے یا کہ کاتب ہے؟ تو 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کہ شاعر۔ عمر بن ابی ربیعہ ہوا شاعر اموی، ہوا شاعر شہیر جد فی العصر الاموی، یہ عصر اموی کا مشہور شاعر ہے عمر بن ابی ربیعہ۔ تو سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کی کچھ حالات زندگی، جو اس کے حالات زندگی ہیں عمر بن ابی ربیعہ کے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کویسچن کی طرف آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ کان شاعر من شعراء العصر الاموی، یہ اموی دور کے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک شاعر ہیں، اور یہ ولد فی مکہ تھا، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے 644 عیسوی میں، یہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور 712 میں مکہ میں ہی ان کی شاید وفات ہے۔ اصل ان کا نام جو ہے وہ عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ ہے، ان کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، عمر بن عبداللہ، اور ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ جو تھا وہ شاعر مخزومی قریشی، یہ قریشی نسل تھے، قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ شاعر مشہور لم یکن فی قریش اشہر منہ، یہ قریش کے سب سے مشہور شاعر تھے، قبیلہ قریش کے، اور ان سے بڑھ کر قبیلہ قریش میں کوئی بھی دوسرا شاعر نہیں تھا۔ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَزْلِ وَالنَّوَادِرِ، انہوں نے بہت سی غزلیں کہیں،
اور ان کا جو لقب ہے بہت زیادہ غزلیں کہنے کی وجہ سے ان کا لقب لقب بالعاشق، اور عاشق کے لقب سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کا جو لقب ہے وہ عاشق تھا، اور ان کی جو کنیت تھی کنیتہ ابا الخطاب و ابا حفص، ان کی کنیت ابا الخطاب اور ابا حفص تھی۔ احد شعراء الدولہ امویہ وہو من طبقۃ جریر والفرزدق والاخطل، یہ اموی دور کے جو شعراء ہیں ان میں ایک مشہور شاعر ہیں، ممتاز شاعر ہیں، اور یہ جو طبقہ تھا اختل، فرزدق اور جریر جو شعراء تھے، یہ تینوں مشہور شعراء، ان کے طبقے سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ ولد فی اللیلہ التی توفی بہا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ اس رات پیدا ہوئے 23 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اسی رات یہ پیدا ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جب یہ بچپن سے جوانی کی طرف آئے اور شعر و شاعری شروع کی، اور اپنی شاعری میں انہوں نے عورتوں کے اوصاف جو مکہ میں یا دیگر شہروں میں تجارت کے لیے آتی تھی، جب بازاروں میں نکلتے ان کے اوصاف، اور دیگر جو بلاد عرب تھے، دیگر عرب کے جو شہر تھے وہاں کی عورتوں کے انہوں نے اوصاف اور ان کے بارے میں غزلیں کہنا شروع کی۔ تو جب یہ ان کے حالات زندگی لوگوں کے سامنے یہ حالات آئے تو انہوں نے دیکھا، تو ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور قول ہے وہ کہنا شروع کیا کہ وقال الناس ضحک الحق وظہر الباطل، کہ حق جو ہے وہ چلا گیا، وظہر الباطل، اور باطل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس رات وصال ہوا اس دن یہ پیدا ہوئے، تو اس لیے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ضحک الحق، کا حق چلا گیا، مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، وہ چلے گئے، وظہر الباطل، اور باطل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو عمر بن ابی ربیعہ، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے آگے نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ عمر بن ابی ربیعہ کا اصل نام عمر بن عبداللہ ہے، عصر اموی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ عصر اموی کے مشہور جو شعراء ہیں اختل، فرزدق، جریر، ان میں سے ان کا بھی ایک نام ہے، مشہور شاعر ہیں یہ۔ تو اس آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا ہمارے پاس کہ عمر بن ابی ربیعہ ہوا شاعر، سیکنڈ آپشن یہ ہے، یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ کویسچن نمبر 4 ہے کہ الشاعر الجاہلی الذی ادرک الاسلام ولکن لم یسلم، الشاعر الجاہلی الذی ادرک الاسلام، کون سا ایسا جاہلی دور کا شاعر ہے جس نے ادرک الاسلام، اسلام کا زمانہ تو دیکھا، ولیکن لم یسلم، لیکن وہ اسلام لے کر نہ آیا، اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ 4 آپشن ہے، زہیر، طابت، الاعشى، انطرہ، تو اس کا رائٹ آپشن ہے الاعشى الاکبر یا اعشى بن قیس، اصل اس کا نام میمون بن قیس ہے، وَلَقَبُهُ سَنَاجَةُ الْعَرْب، اس کا جو لقب ہے وہ سناجۃ العرب۔ اس کے حالات زندگی جو ہے وہ ہم جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس میں اس کے حالات زندگی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے، تو اب اس کے حالات زندگی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ الاعشى میمون بن قیس الاعشى الاکبر وہ ہے کہ جس نے اس جاہلی دور کا شاعر ہے کہ جس نے اسلام کا زمانہ تو پایا اسلام لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ عائشہ بتایا تھا کہ اس کی جو نظر تھی وہ کمزور تھی، اور عائشہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نظر نہ آئے، تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 5 ہے یہ کہ الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات، الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات للسیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ،
الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات کہ الاتقان فی علوم القرآن یہ بک کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کن کی مؤلفات میں سے ہے، اس کے رائٹر کون ہے؟ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، السیوطی۔ الاتقان کا معنی ہوتا ہے مہارت، ماسٹر، کسی علم میں مہارت حاصل کرنا، اتقان، اور فی علوم القرآن، قرآن کے علوم میں مہارت حاصل کر، مہارت۔ ان کی یہ بک ہے پہلے 2 جلدوں پر مشتمل تھی، اور تقریباً اس میں 80 کے قریب یا 85 84 کے قریب انہوں نے اس کے جو ابواب ہیں، فصول ہیں، وہ ذکر کی ہیں، اور علوم القرآن کی جو اتھینٹک بک ہیں، جو مصادر کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں ان کی بک کو شمار کیا جاتا ہے۔ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں، کتب ہیں، مثال کے طور پر تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالمعاصور ہے، اس میں قرآن پاک کے علوم پر بھی کتابیں لکھی گئیں۔ تو مثلاً کہ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں، اور مدنی صورتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی صورتیں گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں، کون سے سردی میں، اسماء القرآن کے، قرآن کے نام کتنے ہیں، صفاتی نام، وہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو رکوع ہیں ان کی تعداد کے بارے میں بحث کی گئی ہے ایک فصل میں، اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں، یہ کتنی آیات ہیں ٹوٹل، کوفہ والوں کے کتنے نزدیک کتنی ہیں، بصرہ والوں کے قریب کتنی ہیں، تو اس طرح جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے ریلیٹڈ، ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور بہت ہی مستند اور اہم بک ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن من مؤلفات